السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق ولاگز۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا عمران خان جو آخری کارڈ کھیلنے جائیں گے وہ آخری کارڈ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سول نافرمانی کی تحریک، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسمبلیوں سے استعفیٰ اور یہ سارے معاملات۔ تو آج ہم اس پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ آخری کارڈ کیا ہے اور اس کی نوبت کیوں آئی عمران خان کو یہ کہنے کی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور سے جب پاکستان تحریک انصاف کا 26 نومبر کا جو دھرنا جس طرح ختم ہوا اور جس میں شہادتوں کا اور جان بحق ہونے کا معاملہ جو سارا جو چل رہا ہے، تو اس کو لے کر کافی جو ہے وہ لیدے ہو رہی ہے۔ تو اس وقت آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان، ان تینوں کی جو ہے اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کون کس پہ زیادہ حاوی ہوگا۔ کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں فروری تک شاید امکان ہے، فروری کے آخر میں یا مارچ تک، کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر نے پچھلے دنوں اس کی تصدیق بھی کر دی حامد میر کے پروگرام میں، کوئی غالباً 3 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ 2 سے 3 ہفتے تک جو ہے وہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فوری ان کی رہائی ہو۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ظاہر ہے ایک اس پہ آ کے ختم ہو گیا اور بات چیت نہیں ہو سکی، کیونکہ عمران خان کا یہ تھا کہ دھرنا میں پوسٹ پون نہیں کروں گا، آپ اگر مجھے رہا کرتے ہیں تو پوسٹ پون ہوگا اور میں دھرنے سے خطاب کروں گا۔ اس پہ ظاہر حکومت کو ڈر تھا اور اداروں کو ڈر تھا کہ ایک نیا ایک قسم کا جو ہے وہ بھونچال آ جائے گا اور ایک چیلنج بن جائے گا ان کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس چیلنج کو فی الحال جو ہے وہ نہ لیا جائے، اور پھر ہم دیکھا کہ کیسے دھرنا اینڈ ہوا۔ اب 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر عمران خان کی رہائی تو ہونی ہی ہے، لیکن اب دونوں سائیڈیں، عمران خان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین سے بہترین ڈیل کی جائے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی گھر بیچنا ہے، کوئی گاڑی بیچنی ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ اچھے سے اچھا ریٹ آئے۔ تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیس بنا کر عمران خان کو، اب خبر آئی ہے کل کے 188 کے قریب جو کیسز ہیں، عمران خان ملک بھر میں جو ہے اس میں نامزد ہیں، اور 100 سے کم کچھ جو ہیں 68 یا 70 جو ہیں اس میں اسلام آباد کے کیسز شامل ہیں۔ تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جناب جب عمران خان کے ساتھ بیٹھے جائیں گے، گفتگو ہوگی، تو انہیں کہیں گے جناب آپ کے خلاف 188 کیسز ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں اور پارٹی کی صورتحال یہ ہے، لوگ آپ کے اندر ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ معاملات کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یعنی عمران خان کے اوپر سے ایک دباؤ ڈالا جائے، اور اگر وہ بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے وہ اوپن اینڈڈ ڈیل مانگ رہے ہیں وہ نہ ہو سکے۔ اوپن اینڈڈ ڈیل میں کیا ہے؟ یعنی اس وقت ڈیل کے جو ہے وہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان مکمل طور پہ آزاد جو ہے وہ آ جائیں اور بغیر کسی ڈیل کے جو ہے جو ان کے کیسز نارملی جو چل رہے ہیں ان میں ضمانتیں ہو جائیں اور بات ختم ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں۔ کیس ان کے چلتے رہیں گے، کیس ان کے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور یہ جو 188 کیسز میں نامزد ہیں، کبھی ایک میں گرفتاری، کبھی دوسرے میں گرفتاری، یہ معاملہ جو ہے یہ رک جائے گا۔ لیکن دوسری جو نقطہ ہے، دوسرا جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اوپن ہینڈڈ نہیں ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ڈیل ہوگی، کچھ چیزیں طے پائیں گی۔ اور وہ کیا طے پائیں گی؟ نمبر 1 یہ ہوگا کہ کیا عمران خان جب جیل سے باہر نکلیں گے تو وہ حکومت کے خلاف جو کیمپین ہے وہ کس طریقے سے کریں گے، اور کیا وہ اسلام آباد کے اوپر جو ہے دوبارہ چڑھائی کہہ لیں یا دھرنا کہہ لیں یا لانگ مارچ کہہ لیں، جو بھی ہے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا کیا ہوگا۔ تو اگر عمران خان ایسا کچھ نہیں کرتے اور روٹین کے اپنے احتجاج جو ہے حکومت کے خلاف کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، اور اس میں دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو مسلح افواج ہیں یا پاکستان آرمی ہے خاص طور سے، اس پر جو ہے ان کے لیڈرز پر، ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ نام لے کر اس طرح جو ہے وہ تنقید نہیں ہوگی، اور بہت زیادہ جو مطلب 4-5 عہدے ہیں جن پہ وہ نام لیتے رہے ہیں، اور عاصم منیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے رہے ہیں، اور فیصل نصیر کو جو ہے وہ ڈرٹی ہیری کہتے رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جلسوں میں دوسری جگہوں پہ یہ نہیں ہوں گی۔ اب عمران خان اس پہ کس حد تک راضی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ کیسز کی تعداد جو اتنی بڑھ گئی ہے،
اور عمران خان کو رینجرز کا جو معاملہ ہوا، ان کی ڈیتھ کا جو معاملہ ہوا، اور ظاہر ہے وہ ثابت ہو گیا کہ نہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی گاڑی تھی اور نہ کوئی اور اس طرح دھرنے والوں میں اور احتجاج کرنے والے لوگ جو تھے وہ شامل تھے، انہوں نے گاڑی چڑھائی تھی، بلکہ ایک عام شہری تھا جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ان کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق تھا۔ اس پرچے میں بھی عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ایک دباؤ کی ڈالنے کی کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھے عمران سے بات ہو، اسے کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا، میں جو کچھ کروں گا میری مرضی ہے، لیکن آپ کے خلاف اتنے کیسز ہیں، یہ اچانک کیسے رک جائیں گے، سارے معاملات ہوں گے، تو اس پہ عمران کو دباؤ میں لایا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں چلیں گی اور اس میں جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ ہوگا، ہم چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، خود بخود چیزیں چلیں گی، لہذا آپ جیل میں رہیں گے اور لمبا عرصہ ہو سکتا ہے۔ تو فیصل واڈا اور کچھ لوگ اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران کی جو ہے وہ ڈیل ہو جائے، اور ڈیل جو ہے وہ دوسری والی معاملے پہ ہو کہ کچھ نہ کچھ عمران شرائط جو ہے وہ مان کر باہر آ جائیں۔ اب یہ ایک بہت مشکل چیز ہوگی کہ 1.5 سال عمران خان نے تقریباً گزار لی ہے، اور اس کے بعد اچانک اب عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر آتے ہیں، تو اس کا ووٹر سپورٹر اور باقی عام جو پبلک میں چاہے وہ اداروں میں ہیں چاہے وہ سویلینز ہیں، جو ایک عمران کی ایک جو ساکھ بن چکی ہے اس کے لیے اچھا خاصا ڈیمیجنگ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پوری اس کا کریڈٹ لے گی اور شور مچائے گی کہ جناب یہ تو ایسے ممکن نہیں تھا، یہ تو ڈیل ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور ایسے تو یہ باہر نہیں آ سکتے، ملاقاتیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو اب عمران خان بھی چاہیں گے یہ تاثر نہ قائم ہو، اور دوسری طرف حکومت چاہے گی کہ یہ فری ہینڈ ان کو نہ ملے اور بالکل جیل سے جناب ایک فاتح کے طور پہ جیل سے باہر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور عمران خان کے لیے اب کیسز کی تعداد جب بڑی ہے اور ان کے مزید جو ہے وہ سینکڑوں جو لاپتہ افراد بھی ہیں، شیر افضل مروت نے کہا کہ 107 کے قریب لوگ ہیں، اور یعنی 100 کے قریب ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کی جو لاش تھی وہ تو ڈی اے خان میں جا کر جو ہے وہ ملی تھی۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس رات 26 کی رات کو جب 800-900 بندہ پکڑا گیا تھا، تو اس کے بعد ظاہر جہاں بھاگ بھی ہوئے تھے، تو 3-4-5 کے جنازوں کے علاوہ باقیوں کی کچھ خبر نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا اگر وہ لاپتہ ہیں اور جان بھاگ بھی ہیں، تو ان کے لواحقین کا کیا ہوگا جو اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈیالہ جیلوں میں اٹک کی جیلوں میں جو ہے وہ ہیں اور وہ ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو عمران کو یہ تمام چیلنجز بتا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس ڈیل پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر عمران بھی ادارے دیکھیں گے اپنے ورکرز کو، اپنے دوسرے معاملات کو، لیکن وہ خاموش رہنے والا معاملہ یا فوج پہ تنقید نہ کرنے والا معاملہ، اس پر کس حد تک راضی ہوں گے، یہ ایک بہت چیلنجنگ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور باقی حکومت تو تیار ہے، کیونکہ چاہے وہ معیشت ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں، وہ حکومت کے لیے ایک اچھا خاصا چیلنج بن چکی ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے یا 10 تاریخ سے پہلے ہم جو ہے وہ 10 یا 12 تاریخ انہوں نے بتائی ہے کہ ہم لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو عمران خان مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ آپ جیسے انہوں نے ہم دیکھا کہ انہوں نے ووٹ دیا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، تو آپ اگر ہمیں ووٹ دیں گے تو جو مدرسہ ریفارمز بل ہے، مدرسہ رجسٹریشن بل ہے، اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ مان لیں گے اور آپ اس کو بل کو پاس کر دیں گے۔ اب اس بل کو صدر نے پچھلے دنوں واپس کر دیا کہ جی مدرسہ رجسٹریشن جتنے بھی مدارس ہیں، نئے مدارس خاص طور سے جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ حکومت کے ساتھ، وہ فوق المدارس ان کے جو بورڈز ہیں ان کے ساتھ، اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے، مرکزی حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اس پہ بڑے غصے ہوئے ہیں، ان کا جناب آپ نے مجھ سے ترمیم کروا لی، سارا کچھ کروا لیا، اب اوپر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ایک بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اگلے ہفتے، اور اس میں شاید امکان ہے یہ بل جو ہے وہ لایا جائے۔ کیسے لایا جائے گا، کس طرح کا ہوگا، کیونکہ FATF نے اس مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے بڑی سخت تاکید اور دوسرے معاملات جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک چیلنجنگ ہے، اور مولانا کا بھی آنے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک اس صورتحال میں حکومت چاہے گی کہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مصیبت نہ بنے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی ان کے لیے کوئی حکومت نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ بنے، ایک سموتھ سیلنگ جو ہے وہ چاہیں گے۔ سموتھ سیلنگ تو ظاہر نہیں ہوگی، تو آنے والا جو ہفتہ 10 دن ہے یہ ایک اچھے خاصے چیلنجنگ ہوگی حکومت کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ان دونوں سے نمٹنا، عمران خان کی چیز تو آن گوئنگ ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ معاملات جاتے ہیں۔ عمران خان سے کئی مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو 71 والے معاملے پہ جو ٹویٹ کیا گیا تھا
عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو بھی ڈیلیٹ کروانا شامل ہے. وہ اب تک جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. بار بار کے اصرار کے باوجود بھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. اس کو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیلیٹ کر دیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور 9 مئی ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو لے کر عمران خان نے کہا کہ بالکل آپ کریں, اس پہ جوائنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے بنائیں, اور جو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے CCTV سب کچھ اس کے سامنے رکھیں, اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. تو یہ ایک اچھا خاصا چیلنج ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ساری چیزوں سے حکومت کیسے نمٹتی ہے, کیونکہ ایک طوفان ہے جو آنے والا ہے, اور حکومت جو ہے نے دینا ہے, لینا کم یہ ہے, لینا یہ ہے کہ اس طوفان کی رفتار کم ہوگی, وہ تھم جائے گا, لیکن اس نے آنا ضرور ہے. لیکن اس کی شدت کتنی کم ہوگی اتنا ہی حکومت کے لیے بہتر ہوگا, اتنا ہی اس کے سروائیول کے لیے بہتر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.